رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ رب العالمین، میں اور آپ عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے رب سے مغفرت حاصل کر لیں. میں اور آپ اپنے روزے یقیناً اچھے انداز میں گزار رہے ہوں گے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری آنکھ کچھ غلط نہ کرے، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری زبان کسی کو غلط نہ کہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے الفاظوں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں رانا مبشر علی سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ رب العالمین. ہماری 11ویں نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ شہر شداد پور کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز جنہیں میں اور آپ بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازا. میری مراد جناب سید آصف علی شاہ صاحب شہید کے چھوٹے بھائی جناب سید وقار علی شاہ صاحب. قبلہ محترم بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. میں چاہوں گا کہ آپ اس ٹرانسمیشن میں حمد باری تعالیٰ سے اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. مولا لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. مولا میں بندہ عاصی ہوں. بندہ کون کسے نو کی دے سکدے، ایک صرف دعا کر سکدے. ہووے سجن تے سجن دے روپ اندر، ساری عمر وفا کر سکدے. جے منگیائی منگ لئی رب تو منگ، جڑا اصل عطا کر سکدے، جڑا کوچوں کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدے. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں
تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں رب معاف جکر مڈ جرمانوں بے شک میں اوگن ہاراں جس واسطے کل کائنات بنائیا او دیال دمے غبداراں اس کی کریمی بلا لیتی ہے گناہ گار اگر شرمسار ہو جائے باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں اور ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو منزل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب سید وقار علی شاہ صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ کلام پیش کر رہے تھے کہ میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالد حسنین خالد کی بے حساب مغفرت فرمائے. چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ دینی رہنمائی کی طرف جس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امجد مدنی صاحب. قبلہ محترم بہت شکریہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. آپ سے پہلا سوال میں یہ کروں گا کہ تراویح کی حقیقت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے درمیان رمضان المبارک کا بابرکت رحمت بھرا مہینہ موجود ہے اور الحمدللہ ابھی ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں اور اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس مہینے میں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عبادت ہم پر ایک حکم فرمایا ہے جو تراویح ہے اور یہ تراویح عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے. تراویح رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رات کو قیام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات کو قیام کیا یعنی تراویح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
اور اگر گناہ کبیرہ کیے تو توبہ سے معاف ہو گئے، اور اگر نمازیں بھی قضا ہے، روزے بھی قضا ہے، تو جب تک اس کی ادا نہ کر لے بندہ تو وہ معاف نہ ہوگے۔ ساتھ میں توبہ کے نماز اور روزے کی ادا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہے تو اس مال کا جو بھی کھایا ہے وہ اس کو دینا ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے تراویح پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا جیسا کہ وہ اس وقت تھا جس دن وہ اپنی ماں سے جنا گیا۔ کیا کہنے، بہت خوب قبلہ۔ قبلہ محترم، آپ سے دوسرا سوال میں یہ کروں گا کہ تراویح کا حکم آخر کیا ہے؟ تراویح پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کو چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ بعض خواتین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تراویح پڑھنا عورتوں کے لیے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، پڑھے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح مردوں پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کو چھوڑنے والا گناہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا قبلہ محترم، آپ سے ایک سوال اور کروں گا کہ تراویح کا وقت کب سے کب تک ہے آخر؟ تراویح کا وقت یہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر یہ جب تک سحری کا وقت ہے تب تک ہے، اور بس اوقات جیسا کہ اس بار ایسے ہوا تھا کہ چاند دیر سے نظر آیا تھا۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے فرض کے بعد وتر بھی پڑھ لیا، اس کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ایک شخص ہے جس سے تراویح قضا ہو گئی کسی وجہ کے تحت، تو کیا پھر اس کو تراویح کی بھی قضا کرنی ہے؟ تراویح اگر قضا ہو گئی بالفرض کسی مجبوری کی بنا پر تو اس کی قضا لازمی ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے جناب حضرت علامہ امجد صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری دینی رہنمائی فرما رہے تھے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، دیکھتے رہیے رمضان مرحبا۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور ہمارے آج کے مہمان سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن جبار میمن، پی ایس ٹی ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بہت شکریہ محسن بھائی ہماری اس ٹرانسمیشن میں حصہ بننے کے لیے۔ آپ سے پہلا سوال میں یہ کروں گا کہ تنظیمی رمضان المبارک میں کیا معاملات اور کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مرتضیٰ بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بے انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا۔ اور رہی بات رمضان شریف، تو ماشاءاللہ رمضان شریف بہت اچھے گزر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا پورے ڈسٹرکٹ میں جو بھی علماء اہل سنت ہے دینی کام بھی کر رہے ہیں، نماز تراویح ہر چیز سکھا بھی رہے ہیں، اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ معلومات لے رہے ہیں، اور رمضان ماشاءاللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تراویح ہو رہی ہیں، اور بھی ماشاءاللہ بہت اچھا مانا بہت خوب، بہت فیل ہو رہا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا محسن بھائی، آپ سے دوسرا سوال میں یہ کروں گا کہ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو رمضان المبارک کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ مرتضیٰ بھائی، سب سے پہلے تو میں بالکل، یہ آپ نے اچھا سوال کیا، میں دیکھنے والوں کو یہی بولوں گا کہ رمضان شریف ہے، رمضان شریف کا بڑا ایک ادب ہے، اور ادب انتہائی جسے کہتے ہیں نا رمضان شریف میں ہونا چاہیے، اور رمضان شریف میں ماشاءاللہ موقع بھی اچھا ملتا ہے ہر کسی کا خیر خیرات کرنے کا، یہ بہت اچھا مہینہ ہے۔ اور میرے حساب سے جو بھی دیکھنے والے میرے بھائی بہن ہیں، میں ان کو صرف یہی بولوں گا کہ مہربانی کر کے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی رکھیں، اور زکوٰۃ فطرہ جو بھی ہو دل کھول کے دیں، غریبوں کی مدد کریں، بس میں اتنا ہی چاہوں گا، اور اپنے ماں باپ کا، اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں۔ بہت خوب، بہت شکریہ محسن بھائی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے محسن عبدالجبار میمن جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ الحمدللہ میرے شاہ جی جب ہماری اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ شاہ جی اپنے خوبصورت انداز میں ہماری اس ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ حسن کی جان ہو گیا ہوگا، حسن کی جان ہو گیا ہوگا، خود ہی
ایمان ہو گیا ہوگا جب بنا ہوگا وہ قدِ موضوع جب بنا ہوگا وہ قدِ موضوع تو سایہ قربان ہو گیا ہوگا سایہ قربان ہو گیا ہوگا تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا اور یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا جس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا جس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور زمانے بھر کو زمانے کا مولا کر دیا آدمی از کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا اور بڑا خوش نصیب ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیبی دیکھو بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت
پڑھنا سیکھا، بچپن میں پہلے دن سے لیا تھا نبی کا نام، بچپن میں پہلے دن سے لیا تھا نبی کا نام، اس دن سے آج تک میرے منہ میں مٹھاس ہے، بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، اور میرا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میرا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میرے جذب عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا، میرے جذب عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ ناظرین و سامعین، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ یہ تھے جناب سید وقار علی شاہ صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج میں اور آپ اپنا 11واں روزہ افطار کریں گے۔ وقت افطار مجھے اور میری ٹیم کو، حسن اسٹوڈیو کو، مدینہ ایکو ساؤنڈ کو، اور وہ تمام معاونین جو ہماری اس ٹرانسمیشن کو یقینی بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور بالخصوص آج کے اسپانسرڈ میگنم پرنٹنگ پینافلیکس والوں کا انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو یقینی بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ چلتے ہیں اختتام کی جانب، کل حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔